علیکم فرینڈس، آج کے ایپیسوڈ مرزا کے واقعے، ایموشنز، ٹینشن اور ان ایکسپیکٹڈ ٹوسٹ کا ایک زبردست مکسچر تھا۔ اس ایپیسوڈ نے اسٹوری کو ایک ایسے پوائنٹ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہر کریکٹر اپنے اندر چل رہی جنگ سے گزرتا نظر آتا ہے۔ ایک طرف پرانی غلطیوں اور گناہوں کا اظہار ہوتا ہے جو خاندان کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں، اور دوسری طرف ایک نئی اور خطرناک دشمنی جنم لیتی ہے جو آنے والے وقت میں سب کچھ تباہ کر سکتی ہے۔ ہیر کا کریکٹر اس ایپیسوڈ میں اور زیادہ اسٹرانگ ہوتا نظر آتا ہے جب وہ صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنے خاندان کے سوچنے کے طریقے کو چیلنج کرتی ہے اور ان چیزوں کو سامنے لاتی ہے جنہیں لوگ برسوں سے چھپائے ہوئے تھے۔ اس سب کے درمیان مرزا کا سفر بھی ایموشنل اور انٹینس ہوتا جاتا ہے، جہاں اس کی محبت، اس کے خواب اور اس کی ریالٹی ایک دوسرے سے ٹکراتے نظر آتے ہیں۔ ایپیسوڈ کے اینڈ تک سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آتا ہے جو پوری کہانی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ مرزا کا اچانک غائب ہو جانا صرف ایک ایکسیڈنٹ نہیں لگتا بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ نظر آتا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب اصلی خطرہ سامنے آنے والا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ویئر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگلا ایپیسوڈ صرف ایموشن نہیں بلکہ بہت زیادہ سسپینس اور ایکشن سے بھرپور ہوگا۔ ایپیسوڈ کی اسٹارٹ بابر کی بہت ہی تیز، امپیکٹفل اور ایموشنلی چارج ڈائلاگ سے ہوتی ہے، جہاں اس کا کریکٹر پہلی دفعہ اتنی مضبوطی کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ پوری سچویشن کا ٹون سیٹ ہو جاتا ہے۔ اس سین میں بابر صرف ایک سپورٹنگ کریکٹر نہیں لگتا بلکہ وہ ان لوگوں کی آواز بن جاتا ہے جو سوسائٹی کے ڈبل اسٹینڈرڈ سے تنگ آ چکے ہیں۔ وہ کھل کر اس بات پر سوال اٹھاتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اکثر صرف لڑکی کی بات، اس کی عزت اور اس کے فیصلوں کو سینٹر میں رکھا جاتا ہے، جبکہ مرد کے ایموشنز، اس کا پریشر اور اس کی مینٹل اسٹرگل کو بالکل اگنور کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ ڈائلاگ کہ کیا مرد کی زندگی صرف ایک سرکس ہے، صرف ایک لائن نہیں ہوتی بلکہ ایک گہرا سوشل پوائنٹ بن جاتا ہے جو بہت سے مردوں کی ریئل لائف فیلنگس کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ اس سین میں بابر کا کنفیوژن اور فرسٹریشن بھی بہت کلیئرلی نظر آتا ہے جب وہ سوچتا ہے کہ اگر لوگوں نے اس سے سوال کیا کہ دلہن بھاگ گئی تھی تو وہ سوسائٹی کو کیا جواب دے گا۔ یہاں پر ڈرامہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کرتا ہے۔ مرد بھی عزت نفس رکھتے ہیں اور اس پر بھی سوشل پریشر، سینس اور ججمنٹ کا بہت بھاری بوجھ ہوتا ہے۔ بابر کا یہ اسٹرینتھ اسے ایک ایموشن اور ریئلسٹک کریکٹر بنا دیتا ہے جو صرف ڈائلاگ نہیں بولتا بلکہ ایک حقیقت کو سامنے لاتا ہے جو اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے۔ اگلا سین کائنات اور ہیر کے درمیان ہوتا ہے جہاں دونوں کریکٹرز کے بیچ ایک بہت ہی میننگ فل اور ایموشنل کنورسیشن دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس سین میں کائنات پہلی دفعہ اپنی سوچ اور ہمت کا کریڈٹ ہیر کو دیتی ہے، جو یہ شو کرتا ہے کہ ہیر نے صرف اپنی زندگی نہیں بدلی بلکہ دوسروں کے نظریے کو بھی بدلا ہے۔ کائنات یہاں پر عزت اور غیرت کی ایک نئی ڈیفینیشن سمجھتی ہے جو ڈرامہ کا ایک بہت امپورٹنٹ مورل اینگل ہائی لائٹ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اکثر کچھ مرد اپنے اندر کے ڈر کو، انسیکیورٹیز کو چھپانے کے لیے اسے غیرت کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ اصل عزت نہ تو کنٹرول میں ہوتی ہے اور نہ ہی زبردستی میں بلکہ محبت، رسپیکٹ اور انڈرسٹینڈنگ میں ہوتی ہے۔ اس کنورسیشن میں کائنات کا کریکٹر بہت میچور اور ریفلیکٹیو نظر آتا ہے، جو صرف ایموشنز سپورٹ نہیں دیتا بلکہ ایک ڈیپ فلاسفیکل پوائنٹ بھی سمجھاتا ہے کہ ریئسٹ محبت کے خلاف کھڑے ہونے میں نہیں بلکہ اسے سمجھنے اور رسپیکٹ کرنے میں ہوتی ہے۔ اس کا پاورفل ڈائلاگ کہ جو مرد محبت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں چل سکتے، اس پورے سین کا کور میسج بن جاتا ہے۔ یہ لائن صرف ڈائلاگ نہیں رہتی بلکہ ڈرامے کا سینٹرل تھیم کو ڈیفائن کرتی ہے، جہاں لو اور رسپیکٹ کو ایگو سے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اس سین کے تھرو ڈرامہ آڈینس کو یہ سمجھاتا ہے کہ اصل عزت وہی ہے جو دلوں کو جوڑے، نہ کہ انہیں توڑے۔ اس سین میں ڈرامے کا سب سے ڈینجرس اور انٹینس اینگل سامنے آتا ہے جب ویلن دل نواز، جس کا کردار زاہد احمد نے پلے کیا ہے، پورے ماحول پر اپنی پریزنس سے قبضہ کر لیتا ہے۔ ہیر کراچی شفٹ ہو کر اپنی لائف کو نئے سرے سے شروع کرنے کی کوشش کرتی ہے، اپنا نمبر تک چینج کر لیتی ہے
लेकिन यहाँ से स्टोरी एक डार्क टर्न लेती है, क्योंकि दिल नवाज का ऑब्सेशन सिर्फ एक नॉर्मल लगाव नहीं बल्कि एक डेंजरस जनून बन चुके हैं, जो हर हद पार करके हिट तक पहुँच जाते हैं, जो ये शो करते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक कंट्रोल करने वाला और पोसेसिव माइंडसेट रखते हैं। जब वो हिट से कहते हैं कि तुम्हारा हर रास्ता मुझसे होकर गुजरते हैं, तो ये सिर्फ एक धमकी नहीं होती बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं जो हील को हर तरफ से घेर लेते हैं। इस डायलॉग में उसका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल क्लियरली नजर आते हैं, जो व्यूअर को भी अनईजी फील करवाते हैं। दूसरी तरफ हील हिम्मत का मुजाहरा करती है और उसे पैसे वापस करने की बात करती है ताकि वो इस रिश्ते या प्रेशर से आज़ाद हो सके, लेकिन दिलनवाज इसे सिंपल फाइनेंशियल मैटर नहीं रहने देता बल्कि उसे मोहब्बत का कर्ज कहकर एक इमोशनल ट्रैप बना देते हैं। ये चीज़ उसके करैक्टर की सबसे डेंजरस क्वालिटी को हाईलाइट करती है कि वो मोहब्बत को रिस्पेक्ट नहीं करता बल्कि उसे कंट्रोल और पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। ये पूरा सीन टेंशन, फेयर और साइकोलॉजिकल डोमिनेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल बन जाते हैं, जो आगे आने वाले इवेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ स्टोरी का इमोशनल और रोमांटिक एंगल हमें मिर्जा के थ्रू देखने को मिलता है, जो अपने ख्वाबों और हील की मोहब्बत में पूरी तरह डूबा हुआ नजर आते हैं। स्टेडियम वाला सीन इस बात को बहुत खूबसूरती से हाईलाइट करते हैं कि मिर्जा सिर्फ एक लवर नहीं बल्कि एक पैशनेट ड्रीमर भी है। जब वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं या रेस के लिए तैयार होते हैं, तो इसके चेहरे पर जो फोकस और डिटर्मिनेशन होती है, उसके पीछे हील की मोहब्बत एक ड्राइविंग फोर्स के तौर पर काम कर रही होती है। वो हील की आंखों को अपनी ताकत समझता है, जहाँ से उसे हिम्मत और मोटिवेशन मिलती है कि वो अपने हर गोल को अचीव कर सके। लेकिन इस प्योर इमोशनल फ्लो के दरमियान उसका दोस्त जोजी एक रियलिटी चेक के तौर पर सामने आते हैं। जोजी उसे वार्न करते हैं कि कहीं हील उसकी ज़िंदगी में साइबान की तरह न सब कुछ उलट कर रख दे, यानी एक ऐसी मोहब्बत जो खूबसूरत होने के बावजूद तबाही का सबब बन जाती है। ये वार्निंग सीन में एक हल्का सा डाउट और टेंशन क्रिएट करती है, जो मिर्जा के परफेक्ट वर्ड को चैलेंज करती है। मगर मिर्जा का रिएक्शन उसकी मोहब्बत की गहराई को और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है। जब वो कहते हैं कि हील दिमाग में नहीं दिल में रहती है, इस एक लाइन में उसका पूरा करैक्टर डिफाइन हो जाता है। वो लॉजिकल या प्रैक्टिकल सोच से ज़्यादा अपने जज्बात को फॉलो करते हैं। ये सीन मिर्जा के करैक्टर को एक ऐसे लवर के तौर पर इस्टेब्लिश करते हैं जो हर रिस्क लेने को तैयार है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। इस एपिसोड का सबसे पावरफुल और इमोशनली हैवी मोमेंट दादा जान का कन्फेशन होते हैं, जो पूरी कहानी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। ये वो लम्हा है जहाँ एक सख्त मिजाज, फैसले लेने वाला और हमेशा अपने बात पर यकीन रखने वाला बुजुर्ग पहली दफ़ा टूटता हुआ नजर आते हैं। सालों तक अपने ईगो और रवायती सोच के पीछे छुपकर रहने के बाद आखिरकार वो अपनी गलती का इजहार करते हैं और ये तस्लीम करते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी सेब के साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। इस कन्फेशन में सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि एक गहरा पछतावा और अपने आप से शर्मिंदगी भी साफ नजर आती है। जब वो हील के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि बेटी की शादी का गलत फैसला सिर्फ गलती नहीं गुनाह था, तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं रहता बल्कि एक ऐसा इमोशनल एक्सपेरिमेंट बन जाता है जो हर व्यूअर के दिल को छू जाता है। उनकी लड़कती हुई आवाज़, आंखों में आंसू और झुकता हुआ सर, ये सब मिलकर उस रिफ्लेक्ट को और ज़्यादा रियल बना देते हैं। ये सीन इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक इंसान अपनी गलती नहीं मानता बल्कि पूरी एक सोच टूटती हुई नजर आती है। इस लम्हे से ये भी प्रूव होता है कि हील की प्रेजेंस ने इस घर के लोगों को बदल दिया है। जहाँ पहले सख्ती, ईगो और रवायत थी, वहाँ अब इंसानियत, एहसास और सच को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नजर आती है। ये सीन ना सिर्फ इमोशनल प्रोसेस देते हैं बल्कि आगे की कहानी के
स्टेबल होता हुआ नजर आते हैं और व्यूअर को लगते हैं कि अब शायद सब कुछ ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। तभी कहानी एकदम से ज़बरदस्त ट्विस्ट लेती है जो पूरे नैरेटिव को हिलाकर रख देता है। रात को अंधेरा, खामोश माहौल और अचानक होने वाली मोमेंट इस सीन को और भी ज़्यादा सस्पेंसफुल बना देती है। मिर्ज़ा जो अपने ख्वाबों और हीर के मोहब्बत में मशगूल था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड तरीके से अननोन लोगों के हाथ लग जाते हैं। उसे अचानक घेर लिया जाते हैं और वो संभलने से पहले ही किडनैप कर लिया जाते हैं, जो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि व्यूअर के लिए भी एक शॉकिंग मोमेंट होते हैं। इस पूरे सीन में एक अजीब सी बेचैनी और डेंजर का एहसास होते हैं, जहाँ हर चीज़ इतनी तेज़ी से होती है कि रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं मिलता। ये किडनैपिंग किसी रैंडम इंसिडेंट जैसी नहीं लगती, बल्कि एक वेल प्लान्ड साजिश का हिस्सा नज़र आती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन दिलनवाज का पड़ जाते हैं, क्योंकि उसका ऑब्सेसिव बिहेवियर पहले ही इस्टेब्लिश हो चुका होते हैं। ऐसा लगता है कि उसने ये सब सिर्फ इसलिए प्लान किया है ताकि वो हीर को इमोशनली तौर पर तोड़ सके और मिर्ज़ा को उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दे। ये सीन ना सिर्फ सस्पेंस क्रिएट करते हैं बल्कि स्टोरी को एक नए डायरेक्शन में पुश करते हैं, जहाँ अब सिर्फ इमोशंस नहीं बल्कि एक्शन, डेंजर और सर्वाइवल का एलिमेंट भी शामिल हो जाते हैं। ये ट्विस्ट व्यूअर को मजबूर करते हैं कि वो अगला एपिसोड ज़रूर देखें, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि मिर्ज़ा किस हालात में होगा और हीर उसे बचाने के लिए क्या करेगी। अगले एपिसोड के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे ये लगता है कि कहानी अब एक बहुत ही इंटेंस और थ्रिलिंग फेज में एंटर होने वाली है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एंगल मिर्ज़ा का है, जहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उसे किसी अंधेरे गोडाउन या आइसोलेटेड जगह पर बंद करके रखा जाए। वहाँ दिलनवाज उस पर सिर्फ फिज़िकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल प्रेशर भी डालेगा, उसे धमकी देगा कि वो हीर से हमेशा के लिए दूर हो जाए। ये सीन मिर्ज़ा के करैक्टर की रियल टेस्ट होगी, जहाँ उसे अपनी मोहब्बत और अपनी हिम्मत दोनों को प्रूव करना होगा। दूसरी तरफ हीर की बेचैनी अपने पीक पर होगी। मिर्ज़ा के अचानक गायब होने पर वो फ़ौरन सिचुएशन को समझ आएगी और सबसे पहले उसे दिलनवाज पर ही शक होगा। ये भी मुमकिन है कि वो बिना किसी डर के सीधा उसके डेरे या जगह पर पहुँचे और उसका सामना करें। ये मोमेंट हीर के करैक्टर का एक नया बोल्ड और फेयरलेस रूप सामने ला सकते हैं, जहाँ वो सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि एक्शन लेने के लिए भी रेडी होगी। घर वालों का रिएक्शन भी बहुत इम्पोर्टेंट होगा। कायनात और बाकी फैमिली मिर्ज़ा की तलाश में परेशान नजर आएंगे और यहाँ बाबर का रोल भी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। ये मुमकिन है कि बाबर अपनी पहली स्ट्रेंथ के बाद अब हीर का साथ दे और मिर्ज़ा को ढूंढने में एक्टिवली हेल्प करे, जो उसके करैक्टर को और भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो अगले एपिसोड को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं वो है मिर्ज़ा की रेस। क्या वो इस मुश्किल सिचुएशन से निकलकर अपने गोल्ड मेडल वाली रेस तक पहुंच पाएगा, या दिलनवाज उसका कैरियर और उसका सपना हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। ये सस्पेंसिव व्यूअर्स को नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक्साइटेड रखता है, क्योंकि अब स्ट्रिक सिर्फ मोहब्बत तक लिमिटेड नहीं रही बल्कि ज़िंदगी और फ्यूचर का सवाल बन चुका है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ज़ाहिद अहमद की, जिस ड्रामा में ज़रदे दिलनवाज का किरदार अदा कर रहे हैं। ज़ाहिद अहमद उन एक्टर्स में से हैं जो सिर्फ डायलॉग डिलीवरी पर डिपेंड नहीं करते बल्कि अपनी आवाज़, आंखों के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से पूरा सीन कंट्रोल कर लेते हैं। इस एपिसोड में जब वो हीर को धमकी देते हैं तो उनके लहजे में जो ठंडक, कंट्रोल और कॉन्फिडेंस नज़र आता है वो इस करैक्टर को और भी ज़्यादा डेंजरस बना देते हैं।
ان کی بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو چلاتے ہیں اور نہ ہی اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، بلکہ بہت ہی کالم اور میئر ٹون میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو سیدھا ویئر کے ذہن پر اثر کرتی ہیں اور ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں جو انٹینسٹی ہے وہ ان کے کریکٹر کے obsession کو پرفیکٹلی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ہر نظر، ہر سلائڈ ایکسپریشن یہ بتاتا ہے کہ دل نواز صرف ایک عام ولن نہیں بلکہ ایک ڈیپلی پوزیسو اور سائیکولوجیکل کمپلیکس انسان ہے۔ ان کی باڈی لینگویج بھی بہت کنٹرول ہوتی ہے، نہ زیادہ موومنٹ، نہ نیسیسری گیسچرز جو ان کے پاور اور ڈومیننس کو اور ہائی لائٹ کرتی ہیں۔ یہ سبٹل ایکٹنگ ہی ان کے کریکٹر کو اور زیادہ ریئل اور ٹیریفائنگ بناتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں زاہد احمد نے یہ پروو کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک ورسٹائل ایکٹر ہی نہیں بلکہ ایک ایسے پرفارمر ہیں جو نیگیٹو رولز کو بھی اتنی ڈیپتھ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ سکرین پر ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں زاہد احمد نے پھر سے پروو کیا ہے کہ وہ صرف ایکٹر نہیں بلکہ ایک انٹینس پرفارمر ہیں جو نیگیٹو رولز کو بھی لیجنڈری بنا دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہینا افریدی کی، جنہوں نے ہیر کے کردار کو اس ایپیسوڈ میں ایک بالکل نئے لیول پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہینا افریدی کی ایکٹنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو اوور نہیں کرتی بلکہ بہت نیچرل فلو کے ساتھ ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ شروع میں ہیر ایک سافٹ، معصوم اور تھوڑی سی کنفیوزڈ لڑکی نظر آتی تھی، لیکن اس ایپیسوڈ تک آتے آتے اس کا کریکٹر ایک اسٹرانگ، سیلف اویئر اور فیئرلیس فائٹر میں ٹرانسفارم ہو چکا ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن ہینا افریدی نے بہت سٹل لیکن پاورفل طریقے سے دکھایا ہے۔ جب وہ دادا جان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس مومنٹ میں ان کے چہرے پر جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ صرف ایک ایموشن تک لمیٹڈ نہیں رہتے، وہاں ایک ساتھ درد بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے اور اپنی بات پر کھڑے رہنے کی ہمت بھی نظر آتی ہے۔ یہ ایموشنل لیئرنگ ان کی ایکٹنگ کو اور زیادہ ریئل بنا دیتی ہے، خاص طور پر وہ سین جہاں وہ کہتی ہے میری ماں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اس وقت ان کے آواز کا اتار چڑھاؤ، ہلکی سی لرزش اور پھر اسٹرانگ ٹون میں واپس آنا، یہ سب اتنا نیچرل لگتا ہے کہ ویور کو لگتا ہے کہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہی بلکہ واقعی وہی سب محسوس کر رہی ہے۔ ہینا افریدی نے اس ایپیسوڈ میں ہیر کو صرف ایک ایموشنل لڑکی کے طور پر نہیں بلکہ ایک مینٹلی اسٹرانگ اور سائلنٹ کریکٹر کے روم میں پورٹری کیا ہے، جو اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی پرفارمنس اس بات کا کہ وہ کمپلیکس ایموشنز کا سمجھ کر انہیں اسکرین پر بہت خوبصورتی سے ڈیلیور کرنا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے ہیر کا کریکٹر آڈینس کے دل سے کنیکٹ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں علی رضا کی، جنہوں نے مرزا کے کردار کو ایک بہت ہی خوبصورت بینسکٹ کے ساتھ اسکرین پر زندہ کیا ہے۔ ان کے پرفارمنس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ انوسینس اور پیشن دونوں کو ایک ساتھ اتنی نیچرلی کیری کرتے ہیں کہ کریکٹر بالکل ریئل لگتا ہے۔ مرزا کوئی اوور دا ٹاپ ہیرو نہیں بلکہ ایک سمپل، ایموشنلی ڈرائیون لڑکا ہے جو اپنے خوابوں اور اپنی محبت دونوں کو ایکولی امپورٹینس دیتا ہے، اور یہ نامز علی رضا نے بہت سبٹل طریقے سے ڈیلیور کیا ہے۔ ان کے ہر سین میں ایک نیچرل چارم ہوتا ہے جو بنا کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے ویور کو انگیج کرتا ہے۔ جب بھی وہ ہیر کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں جو ہلکا سا اسپارکل اور سافٹنس نظر آتی ہے وہ ان کے کریکٹر کی
सच्चाई को रिफ्लेक्ट करती है। ये वो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो एक अच्छी एक्टिंग को मेमोरेबल बनाती हैं, खास तौर पर इमोशनल और रोमांटिक सीन्स में। उनकी आंखों का एक्सप्रेशन और फेस के काल एनर्जी ये फील करवाती है कि मिर्ज़ा के लिए मोहब्बत सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया है। जोजी के साथ उनकी केमिस्ट्री भी बहुत नेचुरल और इंगेजिंग है। दोनों के दरमियान जो दोस्ती दिखाई गई है वो फोर्स नहीं बल्कि बिल्कुल रियल लाइफ जैसी फील होती है। उनके डायलॉग डिलीवरी स्मूथ, क्लियर और रिदम के साथ होती है, जिससे उनके सीन्स बोरिंग होने की बजाय और ज़्यादा इंगेजिंग हो जाते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर मिर्ज़ा के करैक्टर को बहुत रिलेटेबल बना देते हैं और इसी वजह से ऑडियंस उसके साथ इमोशनली कनेक्ट करती है। अली रज़ा ने इस रोल में ये प्रूव किया है कि वो सिर्फ रोमांटिक हीरो नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर है जो अपने करैक्टर की हर लेयर को समझकर उसे स्क्रीन पर इफेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं सपोर्टिंग कास्ट की। तो इस एपिसोड में प्राइसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल नज़र आता है। बाबर का करैक्टर इस दफ़ा सिर्फ एक स्लाइड रोल नहीं लगता बल्कि वो सोसाइटी के प्रेशर और मेल इमोशंस का एक पावरफुल रिप्रेजेंटेशन बनकर उभरता है। उनके सीन में जो फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूजन और हेल्पलेस नज़र आती है वो बहुत रियल फील होती है। जब वो अपनी इज़्ज़त, लोगों के सवालों और अपने पोजीशन के बारे में सोचता है तो उसके एक्सप्रेशंस और टोन ये क्लियरली शो करते हैं कि वो अंदर से कितना प्रेशर फील कर रहा है। ये परफॉर्मेंस इसलिए भी स्ट्रॉन्ग लगती है क्योंकि ये ओवर ड्रामेटिक नहीं बल्कि बिल्कुल ग्राउंडेड और रियलिस्टिक थी। लेकिन इस सब के दरमियान जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और यादगार मोमेंट बनकर सामने आता है वो है दादा जान का कन्फेशन। ये सीन पूरे एपिसोड का इमोशनल पीक है जहाँ एक सख्त और रिगिड सोच रखने वाले बुजुर्ग आखिरकार टूट जाते हैं जब दादा जान अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं और रोते हुए माफ़ी मांगते हैं। तो वो सिर्फ एक डायलॉग सीन नहीं रहता बल्कि एक इमोशनल ब्रेकडाउन बन जाता है जो सीधा व्यूअर के दिल पर असर करता है। उनकी लरजती हुई आवाज़, आंखों में भरते हुए आंसू और चेहरे पर नज़र आने वाला गहरा रिग्रेट इतना रियल लगता है जैसे वो वाकई अपने गुजरे हुए फैसलों का बोझ महसूस कर रहे हैं। ये सीन इसलिए भी इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंसान की गलती का इजहार नहीं होता बल्कि एक पूरी सोच का टूटना नज़र आता है। सपोर्टिंग कास्ट में मिलकर इस इमोशनल मोमेंट को इतना पावरफुल बना दिया है कि यह एपिसोड का सबसे मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल हिस्सा बन जाता है जो व्यूअर के जहन में देर तक रहता है। इस सेगमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग और डीप एंगल मिर्ज़ा और दिलनवाज का कंपैरिजन है जो ड्रामे के कोर फिलॉसफी को समझने में बहुत मदद देता है। एक तरफ मिर्ज़ा है जो मोहब्बत को एक क्लीन, प्योर और सेल्फलेस इमोशन के तौर पर देखता है। उसके लिए प्यार का मतलब सेक्रीफाइस है जो अपनी खुशी, अपने ख्वाब और अपनी पर्सनल सक्सेस तक को हीर के लिए सेकेंडरी समझता है। वो ये बिलीव करता है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो उसमें कंट्रोल नहीं होता बल्कि अंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट होते हैं। इसीलिए वो हर सिचुएशन में हीर को अपनी प्योरिटी बनाते हैं चाहे उसके लिए उसे कितनी भी मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े। दूसरी तरफ दिलनवाज है जिसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल ऑपोजिट है। वो मोहब्बत को एक इमोशनल फीलिंग नहीं बल्कि एक पोजेशन समझता है। उसके लिए प्यार का मतलब कंट्रोल करना,
کسی کو اپنے انڈر رکھنا اور اس پر اپنی مرضی امپوز کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھاتا ہے کہ اگر وہ کسی سے پیار کرتا ہے تو اسے ہر حال میں حاصل بھی کرنا اس کا حق ہے، چاہے دوسرا انسان اس سے کتنا بھی دور کیوں نہ جانا چاہے۔ اسی وجہ سے اس کا بیہیویئر obsessive اور ڈینجرس لگتا ہے، جہاں وہ باؤنڈریز کو اگنور کرتا ہے اور صرف اپنے ڈیزائر کو پیورٹی دیتا ہے۔ مرزا اور دل نواز کا یہ کانٹراسٹ صرف دو کریکٹرز کا ڈفرینس نہیں بلکہ دو سوچوں کا ٹکراؤ ہے جو پوری کہانی کو ڈائریکشن دیتا ہے۔ اس سیگمنٹ میں آپ آڈینس انگیجمنٹ کو بہت سمارٹ طریقے سے انکریز کر سکتے ہیں، خاص طور پر جب آپ بابر اور دل نواز کے اسٹرانگ ڈائلاگز کو ہائی لائٹ کر کے ان پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ بابر کا ڈائلاگ جہاں وہ سوسائٹی کو ڈبل اسٹینڈرڈز اور مرد کے ایموشنز کی بات کرتے ہیں، اور دل نواز کا وہ انٹیمیڈیٹنگ ڈائلاگ جہاں وہ کنٹرول اور obsession شو کرتے ہیں، دونوں ہی آڈینس کے ذہن میں ڈفرینٹ امپیکٹ چھوڑتے ہیں۔ جب آپ ان دونوں ڈائلاگز کو دوبارہ ریفرنس کرتے ہیں تو ویورز کو نیچرلی اپنی فیلنگز کمپیئر کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کس کریکٹر کی بات انہیں زیادہ ریلیٹیبل یا امپیکٹفل لگی۔ اس پوائنٹ پر آپ کو ان دونوں میں سے کون سا ڈائلاگ سب سے زیادہ ریئل لگا؟ کیونکہ ایک طرف بابر کی ریئل لائف سوسائٹی والی اسٹرگل فیل ہوتی ہے اور دوسری طرف دل نواز کا انٹینس اور ڈینجرس مائنڈ سیٹ انہیں امپیکٹ کرتے ہیں۔ اس سیگمنٹ میں ڈرامے کا ویژول سائڈ یعنی کاسٹیومز، اسٹائلنگ اور اوور لک اسٹوری کو بہت اسٹرانگ طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں اور ہر کریکٹر کی پرسنالٹی کو ویژولی ڈیفائن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہیٹ کے لک کی، جہاں اس کا سمپل لیکن بہت پاورفل اسٹائلنگ اس کے کریکٹر کی اصلی اسٹرینتھ کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ ہیٹ کا میک اپ منیمل ہوتا ہے، آؤٹ فٹ زیادہ فلیشی نہیں ہوتے، لیکن ان میں ایک نیچرل ایلیگنس ہوتی ہے جو اس کی انوسینس اور انر اسٹرینتھ دونوں کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ سمپلسٹی یہ میسیج دیتی ہے کہ ہیٹ کو ویلیڈیشن یا اٹینشن کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی اصلی پہچان اس کی سوچ اور اس کا اسٹینڈ ہے۔ دوسری طرف دل نواز کا لک بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتا ہے۔ اس کا اسٹائلش، ڈارک، پاورفل اور انٹیمیڈیٹنگ رکھا گیا ہے جو اس کے کریکٹر کی obsession اور کنٹرول والی مائنڈ سیٹ کو پرفیکٹلی میچ کرتا ہے۔ اس کے کپڑے، اس کا اوور آل اور اس کا اسکرین پریزنس ایک ایسا امپریشن دیتا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن پر ڈومینیٹ کر سکتا ہے۔ یہ ڈارک اسٹائلنگ اس کے ویلینس نیچر کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا دیتی ہے اور ویور کو پہلے سے ہی الرٹ کر دیتی ہے کہ یہ کریکٹر ایموشنلی اور سائیکولوجیکلی ڈینجرس ہے۔ اور مرزا کا لک اس پورے کانسٹرینٹ کو بیلنس کرتا ہے۔ اس کا سافٹ، سمپل اور ایموشنلی گراؤنڈڈ اسٹائلنگ اس کی انوسینس اور پیور لو کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ان کے آؤٹ فٹ اور اوورآل اپیئرنس میں ایک یوتھفلنس اور سافٹنس ہوتی ہے جو اس کے رومانٹک اور ڈریمر نیچر کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ مرزا کا لک اس کی پرسنالٹی جیسا ہی ہے، کلین، آنیسٹ اور ایموشنلی ڈرائیون، جو ہیٹ کے ساتھ اس کے پیور لو کنیکشن کو اور بھی بلیویبل بنا دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ویور، کیا دادا جان کو اتنی جلدی معافی ملنی چاہیے تھی یا نہیں؟ دادا جان نے اپنی غلطی ایکسیپٹ کر لی، اپنی بیٹی کے ساتھ کی گئی ناانصافی کو گناہ تک۔ دل نواز کا کردار ادا کر رہے ہیں زاہد احمد، ان ایکٹرز میں سے ہیں جو صرف ڈائلاگ ڈیلیوری پر ڈیپینڈ نہیں کرتے بلکہ اپنی آواز، آنکھوں کے ایکسپریشنز اور باڈی لینگویج سے پورا سین کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں جب وہ ہیٹ کو دھمکی دیتے ہیں تو ان کے لہجے میں جو ٹھنڈک، کنٹرول اور کانفیڈنس نظر آتا ہے وہ اس کریکٹر کو اور بھی زیادہ ڈینجرس بنا دیتا ہے۔
ان کی بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ تو چلاتے ہیں اور نہ ہی اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، بلکہ بہت ہی کالم اور میئر ٹون میں ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو سیدھا ویئر کے ذہن پر اثر کرتی ہے اور ایک عجیب سی بے چینی پیدا کرتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں جو انٹینسٹی ہے وہ ان کے کریکٹر کے obsession کو پرفیکٹلی ریفلیکٹ کرتی ہے۔ ہر نظر، ہر سلائڈ ایکسپریشن یہ بتاتا ہے کہ دل نواز صرف ایک عام ولن نہیں بلکہ ایک ڈیپلی پوزیسو اور سائیکولوجیکل کمپلیکس انسان ہے۔ ان کی باڈی لینگویج بھی بہت کنٹرول ہوتی ہے، نہ زیادہ موومنٹ، نہ نیسیسری گیسچرز جو ان کے پاور اور ڈومیننس کو اور ہائی لائٹ کرتی ہے۔ یہ سبٹل ایکٹنگ ہی ان کے کریکٹر کو اور زیادہ ریئل اور ٹیریفائنگ بناتی ہے۔ اس ایپیسوڈ میں زاہد احمد نے یہ پروو کر دیا ہے کہ وہ صرف ایک ورسٹائل ایکٹر ہی نہیں بلکہ ایک ایسے پرفارمر ہیں جو نیگیٹو رولز کو بھی اتنی ڈیپتھ کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ اسکرین پر ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں زاہد احمد نے پھر سے پروو کیا ہے کہ وہ صرف ایکٹر نہیں بلکہ ایک انٹینس پرفارمر ہیں جو نیگیٹو رولز کو بھی جنرل بنا دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ہینا افریدی کی، جنہوں نے ہیر کے کردار کو اس ایپیسوڈ میں ایک بالکل نئے لیول پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہینا افریدی کی ایکٹنگ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو اوور نہیں کرتی بلکہ بہت نیچرل فلو کے ساتھ ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ شروع میں ہیر ایک سافٹ، معصوم اور تھوڑی سی کنفیوزڈ لڑکی نظر آتی تھی، لیکن اس ایپیسوڈ تک آتے آتے اس کا کریکٹر ایک اسٹرانگ، سیلف اویئر اور فیئرلیس فائٹر میں ٹرانسفارم ہو چکا ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن ہینا افریدی نے بہت سٹل لیکن پاورفل طریقے سے دکھایا ہے۔ جب وہ دادا جان کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اپنی ماں کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو اس مومنٹ میں ان کے چہرے پر جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں وہ صرف ایک ایموشن تک لمیٹڈ نہیں رہتے، وہاں ایک ساتھ درد بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے اور اپنی بات پر کھڑے رہنے کی ہمت بھی نظر آتی ہے۔ یہ ایموشنل لیئرنگ ان کی ایکٹنگ کو اور زیادہ ریئل بنا دیتی ہے، خاص طور پر وہ سین جہاں وہ کہتی ہے میری ماں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ اس وقت ان کی آواز کا اتار چڑھاؤ، ہلکی سی لرزش اور پھر اسٹرانگ ٹون میں واپس کہہ دیا، لیکن کیا صرف معافی مانگ لینے سے سالوں پرانی تکلیف اور نقصان مٹا دیا جاتا ہے یا ایک گہرا سوچنے والا پوائنٹ بن جاتا ہے؟ تو ویور، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہیر واقعی مرزا کو اس مشکل سچویشن سے بچا پائے گی، یا یہ سب کچھ ان دونوں کے لیے ایک اور بڑے ٹیسٹ بننے والا ہے؟ کیونکہ جس طرح اس کہانی میں ٹویسٹ آ رہے ہیں، لگتا ہے کہ اب صرف محبت نہیں بلکہ ہمت، فیصلے اور سیکریفائس سب کچھ داؤ پر لگ چکا ہے۔ اور دوسری طرف سب سے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا دادا جان کی معافی کے بعد اب ہیر اور مرزا کے رشتے میں واقعی کوئی نئی آسانی پیدا ہو سکتی ہے، یا پھر پرانی غلطیوں کا بوجھ اب بھی ان کے رشتے کے درمیان ایک رکاوٹ بن کر کھڑا رہے گا؟ اس پوائنٹ پر یہ سب اتنا نیچرل لگتا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ایکٹنگ نہیں کر رہی بلکہ واقعی وہی سب محسوس کر رہی ہے۔ ہینا افریدی نے اس ایپیسوڈ میں ہیر کو صرف ایک ایموشنل لڑکی کے طور پر نہیں بلکہ ایک مینٹلی اسٹرانگ اور سائلنٹ کریکٹر کے روم میں پورٹری کیا ہے، جو اپنے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے۔ ان کی پرفارمنس اس بات کا کہ وہ کمپلیکس ایموشنز کا سمجھ کر انہیں اسکرین پر بہت خوبصورتی سے ڈیلیور کرنا جانتی ہے، اور اسی وجہ سے ہیر کا کریکٹر آڈینس کے دل سے کنیکٹ کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں علی رضا کی، جنہوں نے مرزا کے کردار کو ایک بہت
بہت ہی خوبصورت بیانس کے ساتھ اسکرین پر زندہ کیا ہے۔ ان کی پرفارمنس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ انوسینس اور پیشن دونوں کو ایک ساتھ اتنی نیچرلی کیری کرتے ہیں کہ کریکٹر بالکل ریئل لگتا ہے۔ مرزا کوئی اوور دا ٹاپ ہیرو نہیں، بلکہ ایک سمپل ایموشنلی ڈرائیون لڑکا ہے جو اپنے خوابوں اور اپنے محبت دونوں کو ایکولی امپورٹینس دیتا ہے۔ اور یہ نامز علی رضا نے بہت سبٹل طریقے سے ڈیلیور کیا ہے۔ ان کے ہر سین میں ایک نیچرل چارم ہوتا ہے جو بنا کسی ایکسٹرا ایفرٹ کے ویور کو انگیج کرتا ہے۔ جب بھی وہ ہیل کا ذکر کرتے ہیں یا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں جو ہلکا سا سپارکل اور سافٹنس نظر آتی ہے وہ ان کے کریکٹر کی سچائی کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو ایک اچھی ایکٹنگ کو میموریبل بناتی ہیں، خاص طور پر ایموشنل اور رومانٹک سینس میں۔ ان کی آنکھوں کا ایکسپریشنز اور فیس کے کالم انرجی یہ فیل کرواتی ہے کہ مرزا کے لیے محبت صرف ایک فیلنگ نہیں بلکہ اس کی پوری دنیا ہے۔ جوجی کے ساتھ ان کی کیمسٹری بھی بہت نیچرل اور انگیجنگ ہے۔ دونوں کے درمیان جو دوستی دکھائی گئی ہے وہ فورس نہیں بلکہ بالکل ریئل لائف جیسی فیل ہوتی ہے۔ ان کے ڈائلاگ ڈیلیوری سموتھ، کلیئر اور ریدم کے ساتھ ہوتی ہے جس سے ان کے سینس بورنگ ہونے کی بجائے اور زیادہ انگیجنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مل کر مرزا کے کریکٹر کو بہت ریلیٹیبل بنا دیتے ہیں اور اسی وجہ سے آڈینس اس کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کرتی ہے۔ علی رضا نے اس رول میں یہ پروو کیا ہے کہ وہ صرف رومانٹک ہیرو نہیں بلکہ ایک اسٹرانگ پرفارمر ہے جو اپنے کریکٹر کی ہر لیئر کو آپ سب ویورز کی رائے بہت امپورٹنٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر بندہ اس سچویشن کو اپنے نظریے سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے ڈیٹیلڈ رائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں کہ آپ اس ٹویسٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور آپ کے حساب سے آگے اسٹوری کس ڈائریکشن میں جانی چاہیے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسے ہی ڈیٹیلڈ ریویوز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے انالائسس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔